عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جس نظم کو پڑھیں گے اس کا نام ہے جشن بیچارگی۔ جشن بیچارگی احسان دانش کی قلم سے نکلی۔ سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، آپ غور سے سنیے گا، دیکھیے گا کہ لفظوں کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ داغ دل ایک شام سیاہ پوش کا منظر تھا، ظلمت خاموش میں شہزادہ خاور، عالم میں مچلنے کو تھے رات کے گیسو، انوار کے شانوں پہ تھے ظلمات کے گیسو۔ یہ وقت اور ایک دختر مزدور کی رخصت، اللہ قیامت تھی قیامت تھی قیامت۔ نوشا کا جو سر پہ تھا باندھے ہوئے صحرا، بھرپور جوانی میں اترا ہوا چہرہ، اندوہ ٹپکتا تھا بشاشت کی نظر سے، مرجھائے سے رخسار تھے فاقوں کے اثر سے۔ کرتا بھی پرانا سا تھا پگڑی بھی پرانی، مجبور تھی قسمت کے شکنجوں میں جوانی۔ ہمراہ نفیری تھی نہ باجا تھا نہ تاشا، آنکھوں میں تھا بے مہری عالم کا تماشا۔ مجمع تھا یہ جس خستہ و افسردہ مقام میں، تھا بھیس میں شادی کے وہاں عالم محشر۔ دالان تھا گونجا ہوا رونے کی صدا سے، ایک درد ٹپکتا تھا عرقناک ہوا سے۔ اماں کی تھی بیٹی کی جدائی میں یہ حالت، اماں کی تھی بیٹی کی جدائی میں یہ حالت، چیخوں میں ڈھلے جاتے تھے جذبات محبت۔ تھا باپ کا یہ حال کہ اندوہ کا مارا، اٹھتا تھا تو دیوار کا لیتا تھا سہارا۔ لڑکی کا یہ عالم کے آپے کو سمیٹے، گڑیا سی بنی بیٹھی تھی چادر کو لپیٹے۔ تھی پاؤں میں پازیب نہ پیشانی پہ ٹیکا، اس خاکہ افلاس کا ہر رنگ تھا پھیکا۔ آخر نہ رہا باپ کو جذبات پہ قابو، تھرانے لگے ہونٹ ٹپکنے لگے آنسو۔ کہنے لگا نوشا سے کہ اے جان پدر سن، اے وجہ سکون لخت جگر نور نظر سن، گرچہ میری نظروں میں ہے تاریخ خدائی، حاضر ہے میری عمر کی معصوم کمائی۔ اس سانولے چہرے پہ تقدس کی ضیا ہے، یہ پیکر عفت ہے، یہ فانوس سے حیا ہے۔ اس کے لیے چکی بھی نئی چیز نہیں ہے، بیٹی ہے میری دختر پرویز نہیں ہے۔ غربت میں یہ پیدا ہوئی غربت میں پلی ہے، خودداری و تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ زنہار یہ زیور کی تمنا نہ کرے گی، ایسا نہ کرے گی، کبھی ایسا نہ کرے گی۔ شکوہ اسے تقدیر کا کرنا نہیں آتا، ادراک کی سرحد سے گزرنا نہیں آتا۔ ہے صبر کی خوگر اسے فاقوں کی ہے عادت، ماں باپ سے پائی ہے وراثت میں قناعت۔ اس کی بھی خوشی ہوگی تمہاری جو رضا ہو، تم اس کے لیے دوسرے درجے پہ خدا ہو۔ پھر آ کے یہ بیٹی سے کہا نرم زباں سے، پھر آ کے یہ بیٹی سے کہا نرم زباں سے، بچی میری رخصت ہے تو باپ سے ماں سے۔ امید ہے ہر بات کا احساس رہے گا، ماں باپ کی عزت کا بہت پاس رہے گا۔ اے جان پدر دیکھ وفادار ہی رہنا، آئے جو قیامت بھی تو ہنس کھیل کے سہنا۔ دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی، دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی، لاجس میری داڑھی کے تیرے ہاتھ ہے بیٹی۔ یہ ہے نظم جشن بیچارگی۔ اب ہم اس میں شامل مشکل الفاظ اور اس سے پہلے اس نظم کے شاعر احسان دانش کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ عزیز طالب علموں، اب ہم نظم جشن بیچارگی کے شاعر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ احسان الحق نام اور احسان دانش کے نام سے مشہور ہیں۔
ابتدائی تعلیم پوری نہ کر پائے تھے کہ مزدوری کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، لیکن حسین کا شوق کم نہ ہوا اور روزگار کے ساتھ ساتھ آپ نے مطالعہ جاری رکھا۔ اس مطالعے سے آپ اردو ادب میں بڑے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کی شاعری عام انسانوں اور مزدوروں کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کے خاص مجموعہ شاعری میں حدیث ادب، درد زندگی، تفسیر فطرت، چراغاں، آتش خاموش وغیرہ ہیں۔ آپ کی سوانح کا نام جہان دانش ہے۔ آپ کو شاعر مزدور اور شاعر دہقان بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے نظم پڑھی اس میں جو مشکل الفاظ ہم نے دیکھے، آئے اس کے معنی سیکھتے ہیں۔ سیاہ پوش کالا لباس پہنے، یہاں مراد ہے رات کی تاریکی۔ خاور سورج کو کہتے ہیں۔ نفیری ایک ساز یا باجا جو عام طور پر شادیوں میں بجایا جاتا ہے۔ خوگر آدی، جانے پدر باپ کی عزت، لاج عزت، عرقناک بھیگا ہوا، اندوہ غم، شکنجہ گرفت، محشر قیامت، وراثت ترکے کو کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی نظم کے مرکزی خیال کو جانیں گے کہ شاعر نے جو یہ نظم لکھی اس کا مرکزی خیال یا خاص سبق کیا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جشن بیچارگی کا مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے دوران مزدوری کی مطالعے کو جاری رکھا اور بالآخر ادب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آپ نے جشن بیچارگی میں ایک مزدور کی بیٹی کی شادی کو شاعری کا جمع پہنایا۔ اس نظم کے اب ہم اہم نکات پر توجہ دیں۔ پہلا نکتہ جو اس نظم کے مطالعے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان واضح فرق ان کو ہر سطح پر دکھائی دیتا ہے، لیکن سماجی تقریبات خاص طور پر شادی کے موقع پر یہ بہت تلخ اور تکلیف دہ ہو جاتا۔ دوسرا نکتہ جو اس نظم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا تصور خوشی اور جشن سے وابستہ ہے، لیکن وسائل کی عدم دستیابی اس جشن کو جشن بیچارگی میں تبدیل کر دیتی ہے، جبکہ دولت مند کی شادی عیش و عشرت کی نمائش ہوتی ہے۔ تیسرا نکتہ جو ہمیں اس نظم کے مطالعے کے بعد دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی ایک مقدس بندھن ہے، جس میں رشتہ کرتے وقت دلہن کی ظاہری شکل و صورت دولت اور ثروت کے بجائے کردار کی خوبیوں مثلاً عفت و حیا، خودداری، تہذیب اور صبر و قناعت جیسے جواہر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چوتھا نکتہ جو اس نظم کا ہے وہ یہ ہے اولاد والدین کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، جس کی حفاظت وہ دل و جان سے کرتے ہیں، مگر شادی کے موقع پر بیٹی جیسی رحمت کو دوسروں کے سپرد کرتے ہوئے ان کا اندیشوں میں گر جانا ایک قدرتی عمل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے سب سے پہلے جشن بیچارگی کی بلوخوانی کی، پھر مشکل الفاظ کے معنی سیکھے، اس نظم کے شاعر احسان دانش کا تعارف حاصل کیا اور پھر اس نظم کے مرکزی خیال سے آگے
کے ساتھ ہی ہم اس نظم کے اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے اپنی کاپی میں ساتھ کے ساتھ تحریر کرتے جائیں، تاکہ جب یاد کرنے کا وقت آئے تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو اور آپ بآسانی اس نظم یا دیگر جو آپ کا میقات ہے اس میں جو بتائے ہوئے اسباق ہیں ان کو یاد رکھ سکیں۔